رات کی تاریکی میں چھپے خوفناک راز اکثر خاموشی میں چیختے ہیں مگر سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ گاؤں کا منحوس گھر۔ یہ کہانی ایک قدیم گاؤں کی ہے جہاں ایک ویران اور سنسان گھر صدیوں سے خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہوتا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ دیواروں پر سفیدی کی جگہ سیاہ دھبے تھے جیسے کسی نے وہاں خون بہایا ہو۔ دروازے کی چرچراہٹ سن کر ہی دل کانپ اٹھتا اور کھڑکیوں سے باہر جھانکتی زرد روشنی میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ رات کے مہمان شہزاد علی اور سارا تین دوست تھے جو مہم جوئی کے شوقین تھے۔ انہوں نے گاؤں کے لوگوں کی باتوں کو وہم سمجھا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس پراسرار گھر میں رات گزاریں گے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اچانک چراغ بجھ گئے۔ سارا نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ خود بخود بند ہو گیا۔ خوف کی پہلی جھلک۔ گھر کے اندر ہر طرف گرد جمی ہوئی تھی اور ہوا میں سوانگ بسی تھی۔ اچانک علی نے دیوار پر سائے کو حرکت کرتے دیکھا۔ وہ سمجھا کہ شاید کوئی جانور ہے، لیکن جیسے ہی اس نے روشنی ڈالی وہ سایہ دراز قد انسان کی شکل میں بدل گیا۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ بند دروازے اور سرگوشیاں۔ شہزاد نے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ جکڑا ہوا تھا۔ اچانک گھر کے مختلف کونوں سے سرگوشیاں آنے لگے جیسے کوئی قریب آ رہا ہو۔ سارا نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو ایک عورت سفید لباس میں کھڑی تھی مگر اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ خوفناک حقیقت۔ یہ گھر ایک ویران عمارت نہیں بلکہ صدیوں پرانا قید خانہ تھا جہاں کئی معصوم لوگوں کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ وہ عورت بھی انہی میں سے ایک تھی جو بدلہ لینے کے لیے ہر نئے آنے والے کو اپنی قید میں رکھ لیتی۔ آخری لمحے کی چیخ۔ شہزاد علی اور سارا نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی مگر جیسے ہی انہوں نے پیچھے موڑ کر دیکھا وہ عورت تیزی سے ان کی طرف لپکی۔ ایک ہولناک چیخ گونجی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ صبح